وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی کی ذات ہے نبی کی ذات نمونہ ہے آدمی کے لیے. نبی کی ذات نمونہ ہے آدمی کے لیے. یہی چراغ ہے دنیا میں روشنی کے لیے. فقط حضور کی سنت ہے قابل تقلید. فقط حضور ہیں انسان کی راہبری کے لیے. حمد و صلات کے بعد زیر مسند صدارت عزت مآب صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ سید محمد قاسم حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ. الحمدللہ میلاد ہم بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، سیرت کا بیان بھی ہونا چاہیے. دوستو، آپ کی، میری، ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں. اب سوال یہ کہ یا اللہ ہم تیری بندگی کیسے کریں؟ تیری بندگی کا طریقہ کیا ہے؟ یا اللہ تیری بندگی کس طرح کریں کہ تو راضی ہو جائے؟ اللہ کریم نے کرم فرمایا تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. مجھے پتا ہے کہ تم انسان نمونے کے قائل ہو. نمونہ سامنے ہو تو تم اس کی نقل اتار کر جلدی بات سمجھ جاتے ہو. فرمایا اگر میری عبادت کا طریقہ سلیقہ جاننا چاہتے ہو تو بس آسان سی بات ہے کہ میرے محبوب کا نمونہ سامنے، میرے محبوب کا اسوہ حسنہ حسین طریقہ سامنے. برادران گرامی قدر،
سیرت کا معنی ہے طریقے زندگی، چال چلن، کسی کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ کریم نے ہمارے آقا کریم کو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ دیا جو صرف زندگی کا ہی طریقہ نہیں، بندگی کا بھی طریقہ۔ عام کوئی آپ حرکت کریں، آپ کو آپ حرکت دیں، یہ آپ کی عادت ہے، لیکن اگر یہ سمجھ کر حرکت دیں کہ خطاب کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے حرکت دینا میرے رسول اللہ کی سنت ہے، یہی حرکت عبادت ہے۔ دوستان ذکر قدر میرے کریم کا عمل، حضور کی سیرت، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے بہت سے پہلو ہیں۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں شارٹ بالکل مختصر کروں گا۔ قبلہ حضرت صاحب کافی دیر سے تشریف فرما ہیں۔ تو سیرت کا معنی ہے چال چلن، طریقے زندگی، رہنے سہنے کا طریقہ۔ تو اللہ کریم نے ہمارے آقا کریم کو جو طریقہ بخشا، اس کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ نے جو انداز ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، یقیناً تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں، اسوۃ حسنہ، ایسا نمونہ جو حسن والا ہے، ایسا نمونہ جو حسن والا ہے۔ حسن کا معنی ہوتا ہے ذو حسن، ایسی چیز جس کے اندر حسن ہو، جس کے اندر خوبصورتی ہو۔ میرے سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے حضور کے نمونے کی تعریف اپنی زبان میں حسنہ کی، اور حسنہ کا معنی ہوتا ہے جس کے اندر حسن ہو۔ فرمایا اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے فرمایا کہ حسن کا ہر کوئی دل دادا ہوتا ہے، ہر کوئی میرے محبوب کا دل دادا ہو جائے۔ جو بھی میرے رسول کی سیرت، طریقے زندگی، اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے کا طریقہ جانچے گا نا، وہ میرے محبوب پر فدا ہو جائے، اتنا یہ حسن والا ہے۔ آج ہماری محفلوں میں الحمدللہ ہمارے نعت خوان حضور کا حسن بیان کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم اللہ نے میرے آقا کو صورت کا حسن بھی عطا فرمایا، سیرت کا حسن۔ لوگ حیران ہیں کہ ان کی صورت کو حسین کہیں یا سیرت کو حسین کہیں، فرق نہیں ہو سکتا۔ تو برادران گرامی قدر، آج ہم اگر حضور کی سیرت اپنا لیں تو ہماری نیک بختی۔ ہمارے آقا کریم کی سیرت حسن والی، اس کے اندر خوبصورتی ہے، حسن ہی حسن ہے۔ یہ حسن پہلے دن سے تھا۔ حضور حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیتے ہیں، اپنے حصے کے پستان سے دودھ پی لیتے ہیں، دوسرے پستان سے دودھ نہیں پیتے۔ حلیمہ پریشان ہے، میں بچے کو دوسرے پستان پر لے جاتی ہوں تو منہ پھیر لیتا ہے۔ معلوم نہیں کیا بات ہے۔ حضور کی عادات دیکھنے کے چند دن بعد حلیمہ کہتی ہے میں سمجھ گئی یہ محمد اس کی ہر ادا حسن والی ہے، میرے بیٹے محمد کی ہر عادت حسین ہے، ہر عادت میں حسن ہے۔ کہتی ہیں پہلے مجھے سمجھ نہ آیا، بعد میں خیال آیا حلیمہ تیرا نسبی بیٹا عبداللہ بھی دودھ پیتا ہے، محمد کے دودھ پینے میں بھی حسن ہے کہ اپنے حصے کا دودھ پی لیتا ہے، عبداللہ کے حصے کا دودھ چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے بھائی کے لیے حضور دودھ ماں کی گود میں چھوڑ دیتے تھے۔ انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے۔ دنیا کو عدل اور انصاف کا سبق بعد میں ملے گا، حضور کی سیرت میں یہ سبق پہلے موجود ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں میں حضور کی عادات پر قربان جاؤں، جو بھی عادت تھی اتنی پیاری، اس کے اندر کشش تھی، حسن تھا۔ تو برادران گرامی قدر،
پوری حضور کی زندگی میں یہی حسن ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو حسن صورت کے ساتھ ساتھ حسن سیرت بھی عطا فرمایا۔ آپ کی زندگی میں ہر عمل میں حسن ہے، ہر زندگی کے پہرائے میں کشش ہے، اس کے اندر یہ جاذبیت ہے کہ وہ بندوں کے دل موہ لے۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک تاجر کے ساتھ سودا کیا، اس کو 4 اونٹ بیچے، اس نے خرید لیے، وہ اونٹ لے کر چلا گیا، آپ نے قیمت وصول کر لی۔ بعد میں آپ کو یاد آیا کہ 4 اونٹوں کی میں نے پوری قیمت لے لی ہے، ان اونٹوں میں ایک اونٹ تو لنگڑا تھا۔ بات کرتے وقت، خرید و فروخت کرتے وقت وہ عیب اور وہ اس کا نقص مجھے بیان کرنا یاد نہیں رہا۔ عام آدمی تو خوش ہوتا، گاہک کو داؤ لگا لیا، لیکن میرے کریم کا طریقہ زندگی کیا ہے؟ حضور بے چین ہو گئے۔ ایک آدمی کو میں نے اونٹ بیچے ہیں، عیب نہیں بتایا اور صحیح سلامت ان کی قیمت میں نے وصول کر لی ہے۔ روایات میں آتا ہے آپ کے اور میرے کریم آپ کا 3 دن بے چین رہے، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، گاہک کی تلاش جاری۔ 3 دن کے بعد وہ آدمی ملا، آپ اس سے ملے تو اس نے جو ہی آپ کو دیکھا نا تو آپ کے اور میرے کریم آقا اتنے خوبصورت تھے کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا وہ پھر بھولتا نہیں تھا۔ دور سے حضور کو دیکھا نا تو دیکھ کر کہنے لگا، مکی بھائی کیسے آئے؟ تم وہی نہیں جس نے مجھے اونٹ بیچی؟ یاد آ گیا، ان سے میں نے اونٹ خریدے۔ فرمایا میں وہ۔ سرکار کریم اس کے قریب گئے، فرمایا میں نے تیرے ہاتھ 4 اونٹ بیچی، بات یہ ہے کہ مجھے اونٹ کا بیان کرنا یاد نہیں رہا، ایک اونٹ لنگڑا ہے، میں نے تجھ سے قیمت پوری وصول کر لی ہے، میں 3 دن سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، تو مل گیا ہے، اب تیری مرضی ہے، چاہے تو لنگڑے اونٹ کی قیمت میں کمی کر لے اور چاہے تو میرا اونٹ مجھے واپس دے دے اور ایک اونٹ کی قیمت مجھ سے لے۔ علماء نے لکھا ہے جب حضور نے اس سے یہ بات کی نا، ٹک ٹکی باندھ کر حضور کو دیکھتا چلا جا رہا، منہ سے بولتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھ سے بات کیا، تو نے جواب کوئی نہیں دیا، تو کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ اب میں کیا فیصلہ کروں کہ اللہ نے تو تیری سیرت زیادہ حسین بنائی ہے یا تیری صورت زیادہ حسین؟ آپ دیکھنے میں کتنے خوبصورت ہیں اور آپ کردار میں کتنے خوبصورت ہیں۔ 3 دن ہو گئے بات ہوئے، تو مجھے تلاش کر کر مل کر اپنے اونٹ کا خود ہی ہے بیان کر کے مجھ سے قیمت میں کمی کرنا چاہتے ہو۔ یہ وہ سیرت کا حسن ہے جس نے اس آدمی کا دل موہ لیا، قربان ہو گیا۔ ایک شاعر یہی بات کہتا ہے، یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی پیاری تھی۔ برادران گرامی قدر، آج الحمدللہ آپ لوگ حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، اسی محبت کے فروغ کے لیے آپ آئے ہیں، اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس محبت میں صرف نعروں تک نہ رہیں، عمل تک جائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اتنی عظیم تھی کہ جس دن آپ کے اور میرے کریم آقا نے پہلے دن اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کی دلیل حضور نے کیا دی؟ یہ نہیں فرمایا ہے لوگ اگر کہو تو میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں۔ یہ بہت بڑا کمال ہوتا نا، حضور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے،
یہ نہیں فرمایا لوگوں کہو تو ڈوبا سورج واپس بلا کر دکھاؤں، اگر کہو تو میں پتھروں کو کلمہ پڑھاؤں، یہ نہیں فرمایا۔ جو بات فرمائی فرمایا اہل مکہ میں 40 سال تمہارے اندر رہا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزار چکا، تم نے میری جلوت و خلوت دیکھی، تم نے میرا بچپن و جوانی دیکھا، تم نے مجھے شادی سے پہلے دیکھا، تم نے مجھے شادی کے بعد دیکھا، تم نے مجھے بحیثیت بیٹا دیکھا، بحیثیت بھائی دیکھا، بحیثیت دوست دیکھا، بحیثیت تاجر دیکھا، بحیثیت پڑوسی دیکھا، تم نے ہر رنگ میں مجھے دیکھا ہے۔ میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، مجھے بتاؤ کیف جربتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ 40 سال سے میں تمہارے اندر رہ رہا ہوں۔ 40 سال انسان جہاں زندگی گزارے وہاں ہزاروں شکوے ہوتے ہیں، وہاں ہزاروں شکایتیں ہوتی ہیں، وہاں لوگوں کے بہت گلے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جوانی میں ایسا تھا، آج نمازی بن گیا ہے تو کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے جی مسجد میں نمازی ہے، آپ نہیں جانتے محلے میں اس کا کردار یہ ہے، کس نے محلے کی گلی مار رکھی ہے، آپ نہیں جانتے یہ حاجی ہے، لیکن لوگوں کے لیے راستے میں تکلیف کی چیزیں بچھاتا ہے، سارا محلہ اس سے تنگ ہے، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ 40 سالہ زندگی کی کتاب کھول کر سامنے رکھ کر فرمایا کیف وجدتمونی، مجھے بتاؤ 40 سال میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا معاملات کرنا، میرا شادی کرنا، میرے جملہ معاملات کرنا تمہیں کیسے پائے؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ سارے جانتے ہیں۔ بیک زبان اہل مکہ بولے ما جربناک الا بالصدق والامانہ، اے محمد ابن عبداللہ ہم نے 40 سال میں جو کچھ تمہیں دیکھا، اگر تیری پوری زندگی کو 2 لفظوں میں بیان کریں تو ہمیں تیری زندگی میں یا صداقت نظر آتی ہے یا امانت نظر آتی ہے۔ آپ کو مجھے اس بات کی گہرائی کا احساس ہو یا نہ ہو، مستشرقین جو مغرب کے وہ محقق علماء جو اسلام پر تنقید کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں کہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی لیڈر کی زندگی کا مطالعہ کر لو، اپنی زندگی کی پوری کتاب کھول کر مخالفین کو تحقیق اور تنقید کے لیے جو دعوت اگر کائنات میں دے سکتا ہے تو صرف آمنہ کا لال ہی دے سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا، آپ لوگ میرے بچپن کی زندگی نہیں جانتے، میں جوانی میں پنڈادن خانہ ہے، آپ نہیں مجھے جانتے میں کیا ہوں، میری بچپن کی زندگی میرے گاؤں کے لوگ جانتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں کوئی عیب نہیں، لیکن یہ چیلنج کہ 40 سالہ زندگی میں تمہیں بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال، اتنا بڑا دعویٰ۔ ایک انگریز کہتا ہے محمد کریم کا یہ دعویٰ کردار اور اہل مکہ جو جان کے دشمن ہیں ان کی یہ تصدیق کرنا، یہی محمد کی صداقت کی بڑی وجہ۔ دشمن بھی مانتے تھے انہیں صادق و امین، دشمن بھی مانتے تھے انہیں صادق و امین، کیا بات ہے حضور کے عالم شباب کی۔ جان کا دشمن کہے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، فرمایا اگر یہ بات سچ ہے کہ میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تو پھر میں یہ بھی سچ بول رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو میرے کریم نے اپنی نبوت کے دعویٰ کی بنیاد
نہ اپنے ظاہری جمال کو بنایا، نہ اپنے حسن صورت کو بنایا، نہ اپنے کمال خاندان کو بنایا۔ حضور کہہ سکتے تھے بتاؤ میرا خاندان بنو ہاشم ہے، کسی کا خاندان میرے خاندان جیسا ہے نہیں تھا۔ حضور اگر کہتے کہ میں قبیلہ قریش میں سے ہوں، ایسا قبیلہ کسی کا نہیں، یہ بھی بات سچ تھی۔ اگر حضور یہ کہتے میں متولی کعبہ کا پوتا ہوں، یہ بھی بات سچ تھی۔ لیکن آبا و اجداد پر ناز کرنا، پدرم سلطان بود، میرا دادا بادشاہ تھا، یہ بات نہیں کی۔ فرمایا بتاؤ میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں، میری سیرت کیسی ہے، میرے دن کیسے ہیں، میری راتیں کیسی ہیں، میری جوانی کیسی ہے، بتاؤ میں نے تمہارے سامنے زندگی گزاری۔ کتنا حسین چیلنج ہے اور کتنا حسین جواب ہے۔ جواب والے کہتے ہیں اے محمد بن عبداللہ، ہم نے ہمیشہ تمہیں صادق پایا، امین پایا، اور میرے آقا ایک اور یقین جانے اللہ کی قسم، وہ ایک عربی کا مقولہ ہے نا، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کمال وہ نہیں ہوتا جو اپنے بولے۔ میرے شاگرد کہیں قریشی صاحب عظیم ہیں، میرے مرید بولے پیر صاحب بڑے عظیم ہیں، لیس بفضل، کمال یہ نہیں، کمال یہ ہے کہ دشمن کہے کہ یہ بندہ صاحب کمال۔ اس عربی کے مقولے کا یہ مطلب ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کمال وہ ہے جو دشمن بھی مانے۔ انگریز دشمن ہے مستشرق، وہ ہر بات میں رسول اللہ پر تنقید کا راستہ تلاش کرتے ہیں، لیکن ایک انگریز لکھتا ہے لوگوں محمد کی دیانت کا عجیب ثبوت یہ ہے کہ سارے مکہ والے محمد کو قتل کرنے آ گئے۔ ہجرت کی رات مکہ والوں کا کیا حال، گھر گھر کا ایک ایک فرد تلوار لے کر رسول اللہ کے گھر کے گرد جمع ہے، ہر آنکھ میں خون اتر آیا، ہر تلوار میں قوت ہے، شدت انتقام ہے۔ اے لوگوں تمہاری آنکھوں میں یہ شدت کے شرارے کیوں، یہ تمہارے چہروں پر آج جلال کیوں، آج کیوں سارے مکہ کے پاؤں میں آگ آ گئی ہے، کیوں سیخ پاؤ، کیوں آتش پاؤ؟ ایک ہی جواب دیتے ہیں ہمارے شہر کا امن برباد کیا محمد بن عبداللہ نے، نیا دین لایا ہے، ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے آج ہم محمد کو قتل کریں گے۔ گھر کا ایک ایک فرد آ کر آئے گا، تلوار لائے گا، قتل کریں گے۔ گھر گھر کا فرد تلوار لے کر حضور کے قتل کے ارادے سے آیا ہے، لیکن میرے نبی کے کردار کی دلیل انگریز کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے لوگوں حیرت کی بات نہیں، جو تلواریں لے کر، جو خون آشام خنجر لے کر نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے، ان کی امانتیں تو محمد کے گھر میں موجود ہیں۔ امانتیں ان کی کہاں ہیں؟ سونا کہاں، چاندی کہاں، قیمتی چیزیں کہاں؟ حضور کے گھر میں۔ وہ کہتا ہے پھر یہ تو ماننا پڑے گا کہ محمد سے مذہب کی بنیاد پر اختلاف ممکن ہے، محمد کی سیرت کی بنیاد پر کردار اختلاف ممکن نہیں۔ کوئی بات آپ نے سمجھی؟ کہتا ہے کہ حضور کی سیرت اتنی پاکیزہ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ جس کو قتل کرنے والوں کی امانتیں محمد عربی کے گھر میں ہے۔ گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں لوگوں ہمیں اگر محمد کریم سے اختلاف ہے تو ان کے مذہب اور دین کے بارے میں ہے، رہا نبی کا ذاتی کردار وہ اتنا حسین ہے کہ ہماری امانتیں تو آج بھی اس کے گھر میں ہیں۔ یہ ہے حضور کی سیرت کی عظمت، جسے غیروں نے بھی مانا اور انہیں گواہی دینی پڑی کہ ایسا انسان۔ مکہ والوں نے حضور سے کیا نہیں کیا آپ جانتے، انکار کیا، اصرار کیا، تکرار کیا، الزام لگائے، بہتان لگائے، آباء و اجداد کے شہر سے نکال دیا۔ صرف شہر نہیں تھا مکہ، مکہ مکرمہ کے دل میں اللہ کا پاک گھر ہے،
رسول گرامی جب بیت اللہ کو الوداع کر کے جا رہے تھے، چشمان نبوت میں آنسو تھے، فرمایا مجھے دل سے محبوب اللہ کے گھر کعبہ، میں کبھی تمہیں نہ چھوڑتا اگر تیرے شہر والے مجھے رہنے دیتے۔ کتنا کعبہ سے لگاؤ ہے ان الفاظ کا درد آپ سمجھیں۔ اور وہ ذات جو سچی ذات ہے، کعبہ کو اس دکھ کے ساتھ الوداع کیا، ہجرت کی رات چھوڑ کر حضور کو مکہ سے نکال دیا انہوں نے، اتنا بڑا جبر۔ لیکن وہی مکہ والے 6 سال کے بعد حضور تو تشریف لے گئے، مکہ میں ایسا قحط پڑا کہ بھوک نے کمر توڑ دی مکہ والوں کی۔ وہ گندم لینے کے لیے سمامہ بن آسال کے پاس گئے، یہ ایک سردار آدمی تھا، بڑا جاگیردار آدمی تھا، اور اسلام کی مخالفت میں مکہ والوں نے اس سے بڑے بڑے ظلم کروائے، بڑے مسلمان اس نے قتل کیے، بہت بڑی اسلام کی مخالفت کروائی۔ لیکن یہی سمامہ بن آسال میرے نبی محترم کے صحابہ کی قید میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا سمامہ کو قتل نہ کرنا، زندہ میرے پاس لانا۔ یہ بڑا مجرم ہے اسلام، سمامہ زندہ آ گیا۔ اب اگر ہم ہوتے، موقع تھا جس نے پوری تحریک اسلام کو اتنی ٹھیس پہنچائی، ہاتھ لگا ایک اشارے میں اس کا سر قلم ہو جاتا، نہیں، حضور نے فرمایا اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ سمامہ کو باندھ دیا۔ وہ سردار تھا اپنے علاقے کا، بہت بڑا جاگیردار تھا، امیر آدمی تھا، ستون سے بندھا ہوا ہے۔ حضور حجرہ عائشہ سے نکلے نا نماز پڑھانے کے لیے، ستون کے پاس سے گزرے تو فرمایا سمامہ بتا تیرے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، جو کچھ تو نے کیا ہمارے ساتھ وہ جانتا ہے، بتا تیرے ساتھ کیا ہو۔ وہ بڑے دل گردے کا آدمی تھا، سردار ہوتے، اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا اگر آپ مجھے قتل کروا دیں تو آپ حق بجانا، میں نے آپ کا بہت بڑا نقصان کیا، آپ اگر ان قتلتنی فعدلتا، اگر آپ مجھے قتل کروا دیں تو یہ عدل ہوگا، لیکن ان عفوت عنی، اگر آپ مجھ کو معاف کر دیں تو آپ ایسے شخص کو معاف کریں گے جو معافی کی قدر جانتا ہے۔ بڑا یہ گہرا جملہ ہے۔ حضور نماز پڑھانے کے لیے حضور ایک دو نمازیں، چند نمازیں جو گزری، سمامہ سے حضور پوچھتے وہ یہی جواب دیتے۔ ایک نماز پر حضور آئے، موج کرم کا جولانی تھی، حضور نے سمامہ کو دیکھ کر فرمایا وہی بات وہی جواب، فرمایا اچھا اگر احسان کی قدر کرنے والا ہے تو پھر جا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ سمامہ بن آسال کو حضور نے معاف کیا، وہ سردار آدمی تھا، مدینہ سے نکلا، باہر گیا، چشمے پر نہایا، کپڑے بدلے، کچھ دیر کے بعد دوبارہ مدینہ میں آ گیا۔ صحابہ نے کہا کیوں آیا ہے، تمہیں تو آزاد کر دیا گیا۔ کہتا مجھے حضور سے ملا، حضور سے ملا، کہنے لگا میں سردار آدمی، میں کم فکر والا آدمی نہیں، چند مرتبہ میں نے مسجد میں آپ کو آتے جاتے دیکھا، آپ کا خلق دیکھا تو میرا دل مسلمان ہو چکا، لیکن میں اگر اس وقت کلمہ پڑھتا، دنیا کہتی کہ قتل کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ خوف میں کلمہ پڑھ رہا ہے، محمد عربی کے حسن اخلاق نے، حسن سیرت نے میرا دل موہ لیا ہے، میں باہر گیا ہوں، اب نہا کر آیا ہوں، اب کلمہ مرضی سے پڑھ رہا ہوں، پڑھائیں مجھے اپنا کلمہ۔ ساتھ ایک بات کہنے لگا، ایسا کرم، ایسی فراخ دلی دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہوتی، اللہ کے رسول میں نہیں، حضور کا کلمہ پڑھا۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ سمامہ بن آسال جاگیردار تھا، مکہ والوں کی قحط نے کمر جب توڑی نا، بھوک کی وجہ سے نیندیں اڑ گئی، تو مکہ کے سردار گئے سمامہ کے پاس،
گندم دو ہمیں، مکہ میں قحط آ گیا ہے، ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں لوگ کہ ریٹ زیادہ لگائیں گے، لیکن ثمامہ بن آثار نے دو ٹک جواب دے دی. اس نے کہا تم نے مجھے محمد کے خلاف بہت استعمال کیا، اب میں ان کا کلمہ پڑھ چکا، اب تمہیں گندم نہیں ملے گی، تم ظالم لوگ، تم حق کا راستہ روکنے والے ہو، تم نے بہت بڑا ظلم کیا، اللہ کے رسول کو ستایا، تمہیں گندم نہیں ملے گی جب تک حضور نہیں اجازت دے. اب مکہ والوں کی ناک جب خاک آلود ہو گئی، ذلت کا آخری مقام آ گیا تو حضور کے پاس آ گیا. پہلے تو مشورہ کیا جائیں کیسے، ہم نے ان پر پورا کرکٹ پھینکا، ہم نے زخمی کیا، ہم نے ان سے جنگیں کی، ہم نے ان کے قتل کے پروگرام بنائے، آج کس منہ سے جائیں کہ ہمیں گندم لے دیں. لیکن بھوک نے ستایا، گئے ان کے سردار جا کر پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا محمد انت کریم ابن کریم، محمد جو ہم نے کیا سو ہم نے کیا، لیکن تو کریم بن کریم ہے نا، تو کریموں کی اولاد ہے نا. محمد عربی تیرے باپ کے شہر والے بھوکوں مر رہے ہیں، ہمیں گندم چاہیے. ہم ثمامہ کے پاس گئے، ثمامہ کہتا ہے میں گندم نہیں دوں گا جب تک حضور نہیں کہیں گے. حضور کے کرم کی حد ہے نا، جنہوں نے ہر ظلم کیا، جنہوں نے اللہ کے گھر سے حضور کو جدا کر دیا، اتنا بڑا درد دیا کہ حضور کے 70 قاریوں کو قتل کر دیا. ایک ماہ تک حضور رو رو کر ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اتنے زخم پہنچانے والوں کے لیے. حضور کا جواب کیا تھا؟ فرمایا میرے کہنے پر اسامہ گندم دے گا؟ ہاں جی. آپ نے لکھا، فرمایا جی میرے باپ کے شہر کے لوگ ہیں، مجبور ہیں، انہیں گندم دی جائے. ثمامہ بن آثار نے گندم دیا. میں بات کر رہا تھا حضور کی سیرت کی حسن کی. گندم پہنچی مکہ میں، اب گھر گھر میں جب گندم پہنچی تو ہر گھر ہر چولہے پر بات چل رہی، آج چولہے جل رہے ہیں، روٹیاں پک رہی ہیں، یہ گندم کہاں سے آئی؟ ہمارے سردار گئے، ثمامہ بن آثار اب مسلمان ہو چکا ہے، حضور کے کہنے پر ہمیں گندم ملی ہے. ابھی ظاہر کلمہ نہیں پڑھتے، حضور کے خلق سے متصل ہو کر گھر گھر چولہوں پر بات ہو رہی ہے، گھر کی چار دیواری میں بات ہو رہی ہے. ہم نے کیا کیا، وہ کیا کر رہا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. وہ حیران ہے کہ ہم نے کیا کیا اور حضور کیا کر رہے ہیں. جو محقق علماء ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مکہ فتح سن 8 ہجری میں ہوا، لیکن اس سے پہلے مکہ والوں کے دل اس دن فتح ہو چکے تھے جب حضور کی مہربانی سے ان کے گھروں میں گندم تھا. ہر دل کہتا تھا کیسا انسان ہے، سکون بخشے دل و جان ہر ادائے مصطفیٰ، ہے سکون بخشے دل و جان ہر ادائے مصطفیٰ، دل فدائے مصطفیٰ ہے، جان فدائے مصطفیٰ. یہ حضور کی سیرت کی کشش، آپ کے طریقے زندگی کی کشش، آپ کے اطوار زندگی. اگر ایک بات میں لے کر چلوں بہت دور تک بات جائے. برادران گرامی قدر، اگر آج ہماری سیرت میں اتنی کشش ہے، ہم ایسے بن جائیں. ایک آدمی ایک مرتبہ ہم سے زیادتی کرے، ہم تو 10 مرتبہ کرتے ہیں. لیکن اگر میرے آقا کی سیرت کو مد نظر ہو کہ ہر ظلم کرنے والوں کی اگر مدد کرنے کا موقع آیا تو حضور نے مدد فرمائی. یہ حضور کی سیرت کا حسن ہے، اس نے لوگوں کے دل مول لیے. مغرب کے بعد ایک مہمان آیا، اس نے کہا میں پردیسی ہوں، مجھے آپ مہمان بنائیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو. وہ مہمان کہتا ہے، وہ مکے کا تھا، دن بھر تجارت کرتا رہا، کہتا ہے میں شام کے بعد اندھیرے میں گیا کہ کہیں محمد مجھے پہچان نہ جائے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کو ستا کر اپنے شہر سے نکالا تھا اور حضور پر ظلم کیا تھا، میں اس لیے اندھیرے میں گیا کہ حضور مجھے پہچان نہ جائے. لیکن وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا، حضور نے پہچانے دیا.
کہتا ہے میرے سامنے کی بات ہے، حضور خود بکریوں کا دودھ دو رہے تھے، کائنات کے تاجدار ہیں، اپنا کام خود کرنے میں کیوں شرم محسوس نہیں؟ میرے کسی غریب امتی کو کوئی کام کرتے ہوئے یہی سنت مست کر دے کہ میرا نبی اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں لوگوں خدا کی قسم، لوگوں نے کہا عائشہ حضور گھر میں کیسے تھے؟ فرمایا حضور گھر میں ایسے مہربان تھے کہ اپنے کام خود کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں ایک دن حضور کی جوتی مبارک اس کو پیوند لگنا تھا، سوراخ تھا، حضور نے کسی کو نہیں کہا۔ فرماتی ہیں ہم گھر کے کام کاج میں لگی ہیں، حضور نے اپنی جوتی کو خود ہی وہ گانٹنا شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں چمڑے میں سوراخ کرنے میں زور لگتا ہے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں اپنے کام میں مشغول تھی، یک لخت میں نے دیکھا نا میرا تاجور کیا کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں اپنی جوتی کو خود گانٹ رہے تھے اور زور لگانے کی وجہ سے جو رخسار نبوت پر پسینہ آیا تھا، اللہ کی قسم لوگوں وہ موتیوں سے زیادہ خوبصورت بن کر جھلک رہا۔ ساتھ نقشہ حضور کی حسن صورت کو بھی بیان کرتی ہیں، حسن سیرت کو بھی بیان کرتی ہیں۔ فرمایا لوگوں حضور اپنی جوتی مبارک خود گانٹ رہے تھے، لیکن زور لگانے کی وجہ سے جو پسینہ آپ کی پیشانی مبارک تھا وہ موتیوں سے بھی زیادہ حسن نظر آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں آپ نے ایسے کام کیے؟ ہزاروں خدام موجود ہیں تاکہ میرے کسی بھی امتی کو ہاتھ سے کام کرنا باعث شرمندگی نہ ہو، باعث بندگی بن جائے۔ جب میری سنت سمجھ کر گھر کا کام کرے گا، کوئی کام آپ اور میں، ہمارے حال یہ ہوتا ہے صبح گھر میں بچوں کے سکول کی تیاری ہوتی ہے، عورت نے ناشتہ بھی پکانا ہے، بچوں کا لباس بھی استری کرنا ہے، سارے کام کرنے ہیں۔ بابو صاحب پھر بھی کہتے ہیں میری جوتی کو ذرا برش مارنا، صاحبہ اس کو بھی تیار کرنا۔ اگر تو یہی سمجھ لے کہ اپنا کام خود کرنا میرے نبی کی سنت ہے تو خود وہ کام کرے گا تو تیرا وہ کام کرنا بھی عبادت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور بکری کا دودھ دو رہے تھے، اسی دوران یہ بات چلی کہ حضور کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا، گھر میں بھوک ہے، کائنات کے تاجدار ہیں، اور حال یہ ہے کہ کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا اور گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اس دوران آپ نے پوچھا مہمان ہے کوئی چیز ہے گھر؟ آقا مہمان کے لیے ایک کھجور بھی نہیں۔ یہی وہ بات جو اعلیٰ حضرت نے کی، کہتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی رضا، اس شکم پر قناعت پیلا آپ کی مرضی ہے بولے نہ بولے۔ میں نے تو آپ سے نعت خوانوں کی طرح تکرار نہیں کری، لیکن اگر آپ کہیں گے نا لاکھوں سلام، ایک مرتبہ سلام پڑھیں تو 10 سلام آتے ہیں، تو بتائیں جب لاکھوں پڑھیں گے تو جواب کتنا ہے؟ کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی رضا، اس شکم پر قناعت پیلا کو سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام۔ تو آدمی کہتا ہے کہ حضور خود بکریاں دو رہے، گھر کوئی چیز نہیں کھانے کے لیے۔ کہتا ہے حضور نے دودھ دوہا لے کر سیدھا میرے پاس ہے، فرمایا میرے مہمان پیو دودھ۔ کہتا ہے میں دن بھر کا بھوکا تھا، سارا دودھ پیا جو حضور لائے میں سارا۔ یہ نہیں مجھے خیال کہ حضور کے گھر والے بھوکے، گھر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، حضور کا اپنا حال بھی یہی ہوگا۔ خوب ساری رات سویا، صبح سورج چمکا، سورج کی تمازت نے مجھے جگایا، تو جب میں جاگا کافر تھا نا، نماز کا اسے کیا خیال ہوگا؟ نماز کا خیال تو کس کو ہوتا ہے؟ بولیں آپ کو، میں نہیں کہتا۔ نماز کا خیال کس کو ہوتا ہے؟ مسلمان کو ہوتا ہے۔ وہ تو کافر تھا، سورج خوب چمکا، دھوپ لگی نا تو جاگ گیا۔ کہتا ہے جب میں جاگا تو پھر حضور بکریوں کا دودھ دو۔
میں اٹھ کر بیٹھ گیا، دیکھتا رہا، کیا حسن ہے، کیا حسن عمل. کہتا ہے کس پیار سے بکریوں کو دھو رہے تھے. میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، حضور کی سیرت ایسی ہے کہ اس کو دیکھا جائے تو دل کے زنگ دور ہوتے. حضور نے دودھ دھو لیا. کہتا ہے پھر حضور نے میرے پاس لایا، فرمایا پیو دودھ. میں نے ہاتھ کھینچ لیا. میں نے کہا اما عرفتنی، اب دودھ نکل چکی تھی. میں نے کہا اتنا اچھا انسان. اب میرے دل میں ڈر نہیں رہا. رات تو ڈر رہا تھا نا، حضور پہچان نہ لے، میں اندھیرے میں گیا. کہتا ہے اب دھوپ تھی. میں نے کہا اما عرفتنی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ فرمایا میں نے تمہیں پہچاننا ہے. کہنے لگا نہیں پہچانا، بتاؤ میرا نام کیا؟ فرمایا یہ ہے تیرا نام، یہ تیرے باپ کا نام، محلہ مکہ میں فلاں تیرا ہے. تمہیں یاد ہوگا میں تیرے مکہ سے گزرتا تھا، تیرے محلہ سے گزرتا تھا، تیرا رد عمل میرے بارے میں کیا تھا مجھے وہ بھی یاد ہے. شرمندگی میں ڈوب کر، حیرت میں ڈوب کر کہتا ہے پھر بتاؤ، اگر آپ سارا جانتے ہیں، نام بھی، مجھے بھی، میرا کردار بھی، میرے ظلم بھی، پھر یہ کرم کہ رات کو بھی دودھ مجھے دیا اور اب پھر میرے پاس دودھ لا رہے ہیں کہ تم پیو. گھر والے یاد نہیں، اپنی ذات یاد نہیں. مجھے ایک بات کہ محمد جواب دو، یہ کیا ہے کہ ہم وہ کریں تو یہ کرے؟ فرمایا چھوڑو، وہ تمہارا کردار ہے، یہ میرا کردار ہے. وہ تمہاری سیرت ہے، یہ ہے سکون بخش دل و جان ہر ادائے مصطفیٰ. دل فدائے مصطفیٰ ہے، جان فدائے مصطفیٰ. کہتا ہے دودھ بعد میں پیوں گا، پہلے مجھے اپنا کلمہ، پہلے اپنے دین میں مجھے داخل کرے. یہ وہ سیرت تھی جو میں نے عرض کیا. کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی. اللہ کی قسم دوستو، حضور کی سیرت میں اتنا حسن ہے جو دل موہ لیتا ہے. علامہ اقبال ایک بڑی پیاری بات کرتا ہے، بس وہ بات کر کے ہم اپنی گفتگو سمیٹتے ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بچپن میں پڑھتے تھے، یاد کیا، پتہ نہیں تھا اقبال کہتا کیا ہے. اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی تو دماغ کا اقبال چاہیے. تو اقبال کہتا ہے سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی کوئی ہے حسینوں میں. اقبال کہتا ہے، ہر عاشق کہتا ہے میرا محبوب حسین. اقبال کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں میرا محبوب محمد حسین. لیکن اقبال اور اینگل پر بات کرتا ہے. اقبال کہتا ہے دنیا والوں مجھے یہ بتاؤ، وہ محبوب کتنا حسین ہوگا، وہ محبوب کتنا حسین ہوگا جس کے عاشق بھی حسین ہو جاتا ہے، جو ان سے عشق کرتا ہے وہ بھی حسین ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم جو حضور کی غلامی اختیار کرتا ہے. مولانا تو کہہ رہے تھے نا، بڑی اونچی بات اقبال کی محمد سے وفات انہیں تو ہم، اللہ اس کا بن جاتا ہے. جو حضور کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے. لیکن اقبال یہ بات کرتا ہے لوگوں بتاؤ، جس کا عاشق حسین بن جاتا ہے وہ خود کتنا حسین ہے. بھلا اے دل حسین ایسا بھی کوئی ہے حسین. اولیاء کرام نے اسلام اس لیے پھیلایا کہ ان کے کردار میں حسن تھا اور حضور کی سیرت کا حسن تھا. اولیاء اللہ، حقیقی اولیاء اللہ نے کلاشن کوف سے نہیں اسلام پھیلایا، بم دھماکوں سے اسلام نہیں پھیلایا، دہشت گردی اور تلوار سے نہیں زور پھیلایا. اللہ کے ولیوں نے اسلام پھیلایا ہے تو رسول اللہ کی سنت اور سیرت کے حسن اخلاق سے پھیلایا ہے. باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. آپ کے پڑوسی کے گھر سے بچے کی رونے کی آواز آئی رات کو. آپ نے بھیجا آدمی پتہ کرو بھائی کیا ہے.
ان کا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ یہودی تھا آپ کا پڑوسی، اس نے آ کر جواب دیا، حضرت وہ یہودن کہتی ہے کہ ہمارا بچہ نا تاریکی میں نہیں سوتا، روشنی میں سونے کا عادی، عام بچوں کی عادت ہے، اور اگر اندھیرا ہو تو میرا بچہ نہیں سوتا، میرا شوہر پردیس ہے، ہماری بتی میں تیل نہیں ہے، اس لیے ہمارے گھر چراغ نہیں آج جل رہا، بچہ اندھیرے کی وجہ سے رو رہا۔ حضرت بایزید بستامی نے اپنے اس عزیز کو فرمایا چراغ لو، اس میں تیل ڈالو، اس کو دے کر آؤ اور کہنا کہ جب تک تیرا شوہر واپس نہ آئے یہ چراغ گھر رکھنا، رات کو جلانا تاکہ تیرا بیٹا پرسکون سوئے۔ چند دن گزرے، یہودی آ گیا، یہودن نے کہا ہمارا پڑوسی عجیب مہربان انسان ہے کہ اس نے اپنا چراغ بھیجا، تیل بھی ڈال کر بھیجا اور کہا جب تک تیرا شوہر واپس نہ آئے چراغ واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہودی حیران رہ گیا، دونوں میاں بیوی آئے، حضرت آپ کا شکریہ، ہمارے بچے کو اتنے دن سکون کی نیند نصیب ہوئی، آپ نے کرم کیا۔ آپ نے فرمایا تم شکریہ ادا کرو، یہ تمہاری انسانیت ہے، مجھے شکریہ کی کوئی عادت نہیں ہے، میں نے تو اپنے نبی کے قول پر عمل کیا، میں نے تو اپنے نبی کے ارشاد پر عمل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ارشاد ہے تیرے نبی کا؟ فرمایا میرے نبی کا ارشاد ہے پڑوسی سے اس نے سلوک کرو، تو میرا پڑوسی ہے خواہ تو یہودی ہے، میں نے تیرے گھر چراغ بھیجا اتنے دن، تجھے سکون ملا، مجھے اس لیے سکون ہے کہ میرے اس عمل سے میرا مصطفیٰ راضی ہوگا، میرا خدا راضی ہوگا۔ یہودی اور یہودن گھر گئے، نہائے، کپڑے بدلے، پھر حضرت بایزید کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے او سید، ولایت میں سید، ویسے تو سید آپ نہیں تھے، وہ سردار، وہ عظیم انسان، ہمیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے جن کے امتی اتنے مہربان ہیں ان کا نبی کیسا ہوگا، ان کا نبی کیسا ہوگا؟ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی کوئی ہے حسین، میرے نبی جیسا نہ کوئی حسین تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اور آپ اور میں اگر حسن، میرے سیدی ضیاء الامت کہتے ہیں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او لوگو وہ نمونہ جس میں حسن ہے، آؤ میرے نبی کا نمونہ اپنا لو، تم بھی حسین بن جاؤ گے، تم بھی اچھے لوگ بن جاؤ گے، جہاں سے گزرو گے وہاں زندگیاں آئیں گی، وہاں سکون آئے گا، وہاں خوشیاں آئیں گی، وہاں راحت آئے گی۔ میں آپ کو عرض کروں گا اگر حضور کی سیرت میں پڑوسیوں سے حسن سلوک کا یہ سبق ہے تو یہ ہمیں ہر مسلمان کو ضرور سوچنا۔ ہم مکان بنانے لگے نا، اگر 2 فٹ مکان گلی کے اندر بنا لیں تو بڑی بہادری سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں، ہمیں منع کیسے کریں، ہماری قوت ہے، ہمیں ایم پی اے بھی نہیں روکتا، بھئی ایم پی اے بھی نہیں روکتا، میں نے بھی نہیں روکتا، تمہاری اپروچ بھی ہے، لیکن کیا یہ تمہیں پتا ہے کہ تیرے پڑوسی کو جب تکلیف پہنچے گی تو تیرے نبی نے فرمایا جس کی تکلیف سے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنا بڑا سبق ہے۔ اور اگر پڑوسی یہودی بھی ہو، مصطفیٰ کا پیغام رحمت پہنچے تو یہودی کا دل بھی ایمان سے منور ہو جائے۔ آئیں آج حضور کی سیرت اپنائیں۔ میں تو ایک کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی، بڑی پیاری بات، کہتا ہے میں نہیں کہتا کہ ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو۔ آئیے میلاد منانے والوں، ہماری زیادہ ذمہ داری ہے ہم رسول اللہ کی سیرت کا آئینہ دیکھیں۔ اگر میرے حضور یہاں ہوتے کیا کرتے، اگر میرے آقا یہاں ہوتے حضور کیا کرتے، یہ بات حضور کو پیش آتی حضور کیا کرتے، بڑا سامنے آیا حضور کیا کرتے، حضور احترام کرتے، چھوٹا سامنے آیا حضور کیا کرتے، حضور شفقت کرتے۔ پھر تم بھی شفقت والا بن جا، کل قیامت میں تمہیں کملی والے کی شفقت نصیب ہو۔ سونا ہے، ہم نے اب جا کر سونا ہے، سونا ہے نا، تو اگر ممکن ہو تو وضو کر لیں، طہارت میں سوئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بغیر وضو کے سوتا ہے اس کی روح آسمانوں سے نیچے ہی رات بھر، جو طہارت میں سوتا ہے اس کی روح پرواز کرتے کرتے
بلندیوں تک اور اوپر جاتی ہے. تو اگر ممکن ہو تو چلو نہیں بھی ممکن، ہم کمزور لوگ ہیں، سونا ہے تو سونے سے پہلے آئینہ سیرت دیکھیں نا حضور کیسے سوتے. تو طہارت ممکن ہے تو کریں. پھر اپنا دایاں بازو، اپنی دائیں ہتھیلی رخسار دائیں کے نیچے رکھ کر دائیں پہلو پر سو جائیں. دائیں ہتھیلی دائیں رخسار کے نیچے دائیں پہلو پر سو جائیں، اس تصور میں کہ میرے محبوب ایسے سوتے ہیں. آیت الکرسی پڑھے، اللہ جان کی، مال کی، گھر کی حفاظت کرے. تینوں کل آخری 3 مرتبہ پڑھ کر سوئیں، آپ پر جادو اثر نہیں کرے. جو ممکن ہو، اور نہیں تو سونے کا طریقہ یہ سرکار جیسا بنا لیں. علماء نے لکھا جو کام کرنے سے پہلے حضور کی سیرت کا آئینہ دیکھ کر کام کرے گا وہ سارا کام عبادت بنے گا. تو اور میں سو رہے ہوتے ہیں، فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ یہ سو رہا ہے نیکیاں کیوں لکھیں؟ جواب ملتا ہے یہ اپنی عادت پر نہیں سویا، یہ میرے یار کی عادت پر سویا. اس کا سونا بھی دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے پوری زندگی میں حضور کی سیرت کا آئینہ سامنے رکھنے کی توفیق عطا. قبلہ شاہ صاحب کا ہمارے شہر میں آنا دل و جان سے خوش آمدید، اور ہمارے لیے لائق سب عزت، لائق سب پیار ہیں. آپ کا آنا خوش آمدید، اور اس طرح مل کر آقا کی محبوب کی محفل میں اگر ہم سب کے لیے سعادت ہے. اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا.